السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ ایک مقصد تھا بندوں کو اللہ سے جوڑنا، کہ جو بندے اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، انہیں توحید کی طرف لانا اور ایک اللہ کی عبادت پر لگانا۔ ایک بڑا مقصد یہ تھا۔ دوسرا بڑا اور اہم ترین مقصد یہ تھا کہ بندوں کو بندوں ہی سے جوڑنا، کہ ایک بندے کے دل میں دوسرے بندے اور دوسرے انسان کا احترام ہو، ایک کا دوسرے کے ساتھ حسن سلوک والا تعلق ہو، ایک کے دوسرے پر جو حقوق ہیں دونوں اپنے اپنے حقوق کو ادا کریں۔ اس طریقے سے انسانوں کے درمیان اتحاد ہو، محبت ہو اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقاصد میں سے یہ دو اہم ترین مقصد، اور آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے یہ دوسرا مقصد، کہ بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہو۔ کہ بسا اوقات کہ ایک بندہ اللہ سے تعلق تو اچھے بنا لیتا ہے، عبادتیں کر لیتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار بھی وقت ملنے پر وہ کر لیتا ہے،
لیکن اپنے حقوق العباد کی زندگی میں کوتاہ نظر آتا ہے۔ کبھی تو اس کے اپنے سگے بھائی سے دشمنی ہوتی ہے، کبھی اپنے کسی فلاں رشتہ دار سے اس کے تعلقات صحیح نہیں رہتے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ حقوق اللہ میں تو بہتر ہے لیکن حقوق العباد میں کمی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں میں بہتر رہنا ضروری ہے، اور اگر ان دونوں میں سے حقوق اللہ میں کمی رہ گئی، نہیں رہنا چاہیے لیکن رہ گئی، تو توبہ و استغفار سے انشاءاللہ کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کمی رہ گئی تو توبہ و استغفار کا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے اس بندے کے حق کو ادا کرنا یہ ضروری ہوگا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا حق ہو، چاہے وہ بندہ کسی بھی طرح کا رشتہ دار ہو، اگر اس سے کچھ غلط ہوا ہے ان کے ساتھ تعلقات میں، پہلے اس تعلق کو استوار کریں، صحیح کریں، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف آئیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دونوں حقوق میں صحیح رہنا ہے، حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد میں بھی۔ لیکن اگر غلطی ہو گئی اور حقوق العباد میں غلطی ہو رہی ہے تو بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، یہ ہرگز ہم اسے باقی نہ رہنے دیں، اس کو جاری نہ رہنے دیں، جتنا جلد ہو سکے تعلقات استوار کریں، دلوں کو صاف کریں تاکہ حقوق اللہ ہمارے کام آئے، ورنہ حقوق اللہ کے قبیل کی عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ بڑی تفصیل سے احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے حقوق العباد کو۔ ایک دوسرے سے تعلقات اچھے رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا دوسرے مومن سے دشمنی رکھنے کو بہت ناپسندیدہ نظر سے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اگر دشمنی دل میں بسائے رکھا اب اس کی نمازیں قبول نہیں۔ حالانکہ انسان اگر اپنی عقل سے سوچے تو بظاہر دونوں دو چیز ہے، بھائی سے دشمنی ایک الگ معاملہ ہے، اللہ کی عبادت ایک الگ معاملہ ہے، لیکن نہیں، اللہ کی نظر میں الگ نہیں ہے۔ بھائی کی دشمنی دل میں تو پھر عبادت کسی کام کی نہیں۔ 3 دن سے زیادہ ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نمازیں قبول نہیں ہوں گی، لہذا جتنا جلد ہو سکے تعلقات صحیح کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 1 سال تک دشمنی بنائے رکھا اپنے مسلمان بھائی سے، 1 قتل کے برابر گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے بندوں کا بندوں سے تعلقات خراب رکھنا، تعلقات میں دشمنیاں پیدا کر لینا، دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کر لینا، یہ بہت بری چیز۔ اس لیے ہم اس کو ہرگز بھی معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ قبر اور آخرت میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ہم اپنے تمام تعلقات اپنی طرف سے بالکل صحیح رکھیں، اپنا دل ہم صاف ستھرا رکھیں، انشاءاللہ سامنے والے کا بھی اللہ چاہیں گے تو صاف ہو جائے گا۔ اگر اس نے نہیں کیا صاف تو ہم تو بری ہو گئے، اب وہ جواب دے گا اللہ کے پاس جا کر، ہم نے تو دلوں کو صاف کر لیا اور سب کی معافی کا اعلان کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو بڑی اہمیت دی ہے کہ بالکل بھی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی دشمنی اپنے دل میں بسا کر نہ اس پر قاتلانہ حملہ کرے، نہ اس کے اموال کو لوٹے، نہ بیچ چوراہے پر اس کی عزت و آبرو کو نیلام کرے، اس کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا کر، غلط الزامات لگا کر، بالکل بھی نہیں۔
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا، چہرہ انور کیا اور فرمایا اے کعبہ تیری حرمت بہت زیادہ ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا لیکن ایک مومن کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے۔ تمام صحابہ نے سنا کہ اے کعبۃ اللہ تیرا احترام، تیرا مقام، تیری حرمت ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو کیا مقام دیا ہے۔ ایک مومن کی جان، مومن کا کمایا ہوا مال اور مومن کی عزت و آبرو ہر اعتبار سے قابل احترام ہے۔ اگر ہو گیا ہمارا کسی سے اختلاف، ہو سکتا ہے، دنیا ہے، معاملات میں کبھی نشیب و فراز آتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انسان وہی ہے۔ ہزار اختلاف کے باوجود بھی نہ اپنے بھائی کی جان کو غیر محفوظ کیا، نہ مال کو غیر محفوظ کیا، نہ عزت و آبرو کو غیر محفوظ ہونے دیا۔ وہی اصل انسان ہے۔ یہ ذرا ذرا سے اختلاف پہ سب سے پہلے تو عزت و آبرو نیلام ہوتی ہے۔ اب تک زبان بند تھی، اب تک وہ ہمارا بہت قریبی تھا، لیکن ہو گیا معاملات میں نشیب و فراز ہو گیا، غلطی دونوں کی ہوگی، ایک کی ہوگی، یہ الگ بات ہے، لیکن جس دن سے معاملہ بگڑا اس دن سے ان کی زبان ہی بند نہیں ہوتی۔ جس چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اس کی برائیاں شروع، جس مجلس میں بیٹھ گئے ان کی برائیاں شروع، جس دوست سے ملاقات ہوئی ان کی جو ہے برائیاں شروع، یعنی صبح و شام برائیاں۔ یہ کیا ہے؟ عزت و آبرو کی نیلامی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے سے بڑھ کے ہے عزت و آبرو ایک مومن کی، اگر تم اس کو نیلام کر رہے ہو تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ اختلاف ہے، بالکل رکھیے، لیکن اسی سے جا کے اپنے دل کو صاف کیجئے۔ آپ کے دل میں ہزار بھڑاس ہے، بالکل نکالیے، اسی کے سامنے نکالیے جس سے آپ کا اختلاف ہے۔ یقیناً وہ 2-4 منٹ کی کچھ کڑواہٹ ہوگی دونوں طرف سے، لیکن اس کے بعد معاملہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن عزت و آبرو کو نیلام کرنا، اور پھر اگر ذرا رعب و دبدبہ ہے، اثر و رسوخ والا ہے، تو اس کے مال اور زمین کو ہڑپ کرنا، اور اگر اللہ نے طاقت بھی دی ہے اور عہدے بھی دیے ہیں تو جان لیوا حملہ کر دینا یا کرا دینا، یہ تو اتنے بڑے گناہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل، اور اللہ کی مرضی وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مقتول معاف کرے گا تو اللہ معاف کریں گے، ورنہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بنیادی مقصد میں سے یہ مقصد تھا انسان کو انسان بنائے، ایک انسان دوسرے انسان کی قدروں کی حفاظت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی جو عظمت ہے اس عظمت کے، اس کو تقدس کو باقی رکھے، اسے پامال نہ کرے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا تاریخی خطبہ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، اس میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں یاد رکھنا قیامت تک کہ جس طرح جمعہ کا دن محترم تھا، جس طرح وہ ماہ ذی الحجہ محترم تھا، اور جس طرح وہ شہر مکۃ المکرمہ محترم تھا، اسی طرح قیامت تک کے لیے ایک مسلمان کی جان، اموال، عزت و آبرو اسی طرح محترم رہے گی قیامت تک۔ اور آگے آپ نے فرمایا تھا لا یضرب بعضکم رقاب بعض من بعدی، کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے نہ بن جانا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کے ساتھ، الفتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ پیغامات ہیں، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک غلام نبی ہونے کے ناطے، ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دل کا جائزہ لے کہ کیا واقعتاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتوں کی کچھ لاج ہم نے رکھی ہے، یا یہ کہ اس دل کے اندر ہزار دشمنیاں ہیں، بغض ہیں، حسد ہیں۔ اگر ہیں تو پھر بیکار ہے اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف فرمائی ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے بنیں، ہمارا دل صاف ہو، ہماری زبان صاف ہو، اور انسان کا جو معاشرہ ہو، انسانی معاشرہ، وہ ایک دوسرے کے احترام کرنے والا، اس معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام ہو، تہذیب ہو، امانتوں کا خیال ہو، خیانتیں نہ ہوں، ہر ایک دوسرے کا محافظ ہو، نگہبان ہو، دوست ہو، قریبی ہو، ایسا ہو انسانی معاشرہ، اور وہ ایسی ہو انسانی آبادی جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اس دور کو اور اس دور کو اگر ہم دیکھیں جرائم کی دنیا میں تو بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا۔ ایک چیز ہے کہ اس دور کا انسان ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اس دور میں انسانیت نے جتنی ترقی کی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ بے شک یہ صحیح ہے، یہ ٹیکنالوجی نے جو انسان کو پہنچایا جہاں تک، اور ہر دن نئی نئی ایجادات اور نئی نئی مشینیں، بے شک یہ ماضی میں کبھی نہیں تھی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب کے ساتھ ساتھ انسانیت ہی کہیں ختم ہو جائے۔ انسانیت مشین کا نام نہیں، انسانیت ایجادات کا نام نہیں، انسانیت یہ نئی ٹیکنالوجی کی ترقی کا نام نہیں، انسانیت نام ہے کہ آدمی انسانی بستی سے گزرے تو گواہی دیتا ہوا گزرے کہ واقعتاً یہاں انسان رہتے ہیں، یہاں ایک دوسرے کا ادب ہے، یہاں عزت و آبرو کی حفاظت ہے، یہاں نگاہوں میں حیا ہے، یہاں ایک دوسرے کے تقدس کا پوری نگہبانی ہو رہی ہے، صاف طور پہ یہ چیز نظر آ رہی ہو۔ لیکن اس دور میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دور جاہلیت کو کیوں دور جاہلیت کہا جاتا تھا؟ ہم کتاب پڑھیں، اس لیے نہیں کہ وہ کافر اور مشرک تھے، ہاں وہ ایک برائی تھی، لیکن کافر اور مشرک تو تمام انبیاء کے زمانے میں رہے ہیں، نبی پر تمام قوم ایمان کبھی نہیں لائی، ایک حصہ قوم کا کفر اور شرک میں ہمیشہ مبتلا رہا۔ تو دور جاہلیت صرف کفر اور شرک کی وجہ سے نہیں کہا گیا، اس وجہ سے کہا گیا کہ انسانیت ہی نہیں تھی ان کے اندر۔ وہ تھے ہاتھ پیر والے انسان، جسم والے، لیکن ان کے دلوں میں انسان نہیں تھے، انسانیت کا احترام نہیں تھا، قتل و غارت گری۔ اگر اس زمانے میں دن دہاڑے ڈکیتیاں ہوتی تھیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، تو آج بھی ہو رہی ہیں۔ رات کے اندھیرے کا بھی انتظار نہیں کرتے ڈکیت، دن دہاڑے آنکھوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ اگر اس لیے وہ دور جاہلیت کہلاتا تھا کہ وہاں دنوں رات جب جو چاہتا جس پر چاہتا قاتلانہ حملہ کر دیتا، تو معاف کیجیے آج کے زمانے میں بھی 100% یہ ساری چیز پائی جا رہی ہے۔ وہ دور جاہلیت اگر تھا تو یہ کون سا دور تعلیم ہے؟ یہ بھی دور جاہلیت ہے، بلکہ علماء نے جو ایک فرق کر دیا اس سے تو اور زیادہ ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ دور جاہلیت اس لیے تھا کہ ان کے پاس قرآن و حدیث نہیں تھا، اور یہ اس کا ایسا دور جاہلیت ہے کہ جہاں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہیں، پھر بھی ایک مسلمان قاتل بنا نظر آتا ہے، پھر بھی ایک مسلمان ڈکیت بنا نظر آتا ہے، پھر بھی ایک مسلمان عزت و آبرو کو نیلام کرنے والا بنا نظر آتا ہے۔ تو یہ تو اور شرم کی بات ہے اور بری بات ہے۔ قرآن حدیث ہونے کے باوجود یہ عالم ہے۔ جس دنیا کو ہم ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں، یورپ کی دنیا، انگلش ممالک، وہاں کے جرائم کا یہ عالم ہے۔ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہر آئے دن اخبارات میں آتا ہے، اسکولوں میں، تعلیم گاہوں میں پڑھنے والے بچے فائرنگ کرتے ہیں، اپنے جیسے بچوں کو مارتے ہیں، پڑھنے والے اساتذہ کو مارتے ہیں۔ جب اس کی شروعات ہوئی بہت زیادہ ان لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا، آخر ایسا کیوں؟ لیکن ان کے سنجیدگی سے لینے سے کوئی فرق نہیں ہوا۔ اب تو یہ معمول بن چکا ہے کہ پڑھنے والے بچے اتنے بڑے مجرم بن رہے ہیں۔ تعلیم گاہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں انسان بنایا جائے، جہاں انسان کی خدمت سکھائی جاتی ہے انسانیت کی، وہاں بچے مجرم بن رہے ہیں، مجرم بن کے نکل رہے ہیں۔ تو کہاں ملے گی انسانیت؟ کہیں نہیں ملے گی۔ پھر کیا خاک یہ ترقی ٹیکنالوجی کی کہ جہاں انسانیت کی جان ہمیشہ خطرے میں، انسانیت کا مال ہمیشہ خطرے میں، انسانیت کی عزت و آبرو صبح و شام نیلام ہوتی ہو، تو پھر اس ترقی کا کیا معنی رہ گیا اور کیا فائدے کی رہ گئی یہ ترقی؟ یہ اس وقت دنیا کا یہ عالم ہے۔
اس لیے قرآن و حدیث کی نظر سے اور قرآن و حدیث کے روح سے جب انسان اس کا حل تلاش کرے گا تبھی حل ملے گا، ورنہ حل ملنے والا نہیں ہے۔ جرائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں، قانون بنتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی جرائم کو روک تھام کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اور ایک ماحول بنایا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پورے عالم اسلام میں کوئی خاتون اپنے تمام زیورات کے ساتھ جس ملک سے جس ملک میں جانا چاہتی بلا خوف و خطر چلی جاتی تھی، نہ ڈاکوؤں کی ڈکیتی کا ڈر، نہ عزت و آبرو کی نیلامی کا ڈر، کوئی ڈر نہیں تھا۔ آخر کون سی جادو کی چھڑی تھی؟ کوئی جادو کی چھڑی نہیں، وہ اسلامی قانون، وہ اسلامی مزاج، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت۔ دنیا جب تک اسے نہیں قبول کرے گی دنیا سے جرائم ختم ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم دیکھیں اور پھر قرآن کی آیتوں پہ اگر ہم غور کریں تو دو تین باتیں یہ نکلتی ہیں کہ ان کا ہونا بے حد ضروری ہے، تبھی جا کے جرائم کا خاتمہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، ہر انسان دوسرے انسان کو احترام کی نظر سے دیکھے، ہزار اختلاف کے باوجود، اختلافات ہوں گے لیکن انسانیت کا احترام بے حد ضروری ہے۔ احترام کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ دے۔ ہر کوئی یہ دیکھے کہ مجھے کیا حقوق ادا کرنا ہے، میرا وہ حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ نہیں کر رہا ہے اللہ اسے دنیا ہی میں سزا دیں گے، آخرت میں تو ہے ہی، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے تو میں بھی حق ادا نہیں کروں گا، یہی غلطی ہے۔ ہم اپنا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ تو ہر کوئی اپنا اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، لگا رہے، انشاءاللہ دلوں سے دشمنیاں، بغض اور عداوت آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہوں گی۔ اور دوسری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی وہ یہ کہ اس آبادی کے جو بڑے ہیں، اس ملک کے جو بڑے حکمراں ہیں، یا کوئی خاندان ہے تو خاندان کا جو بڑا ذمہ دار ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھیں اور سب کو ایک نظر سے دیکھ کر سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں۔ ایک ملک کا حکمراں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے ملک کی رعایا کو وہ اپنے گھر کا فرد سمجھے، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، مسلک کچھ بھی ہو، اگر وہ اس کے زیر حکمرانی ہیں تو سب کو ایک نظر سے دیکھ کر سب کے ساتھ انصاف کرے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میدان آخرت میں، میدان حشر میں جو سخت ترین دھوپ ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے میں اللہ جب عرش کا سایہ دیں گے جو انتہائی ٹھنڈا اور پر لطف سایہ ہوگا، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہوگا عادل بادشاہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کی حکومت میں مذہب اور ذات پات نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بڑی عمر کا شخص جس کے بال سفید ہو گئے وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس عمر میں یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں، میں آپ کے ملک میں آیا ہوں ذمی بن کر، جزیہ دے کر کچھ دنوں تک رہنے کے لیے، کاروبار کرنے، لیکن میرا جو کاروبار ہے اس میں اتنا نفع نہیں ہو رہا کہ میں خود بھی اپنی ضرورت پوری کروں، اپنے اہل و عیال کے پاس بھی پیسے بھیجوں اور آپ کا جزیہ بھی ادا کروں، نہیں ہو پا رہا، اسی لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ محنت بھی کرتا ہوں دن میں اور رات میں خاموشی سے بھیک مانگتا ہوں۔ صبح اٹھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اسے بلایا اور اس کا جزیہ معاف کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیسائی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے دشمن ملک کا ہے، نہیں، وہ میرے حکمرانی میں رہ رہا ہے چاہے کچھ دن کے لیے، اگر وہ پریشان حال ہے تو میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف کروں، اس کی ضرورت پوری کروں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جزیہ معاف کر دیا اور کہا جو کماؤ وہ تمہارے ہی لیے، لیکن آئندہ پھر کبھی ہاتھ مت پھیلانا، بھیک مت مانگنا۔
اب تو مسلم قوم کی ایک پہچان بن گئی ہے کہ جتنے مانگنے والے یہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں برقعے پہن کر غیر مسلم بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے داخل ہو گئے ہیں، لیکن ایک مسلمان قوم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، انہیں بھیک سے باز رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ کوئی غیر مسلم بھی اس طرح مسلمانوں میں برقع پوش بن کے آ کے بھیک نہ مانگے اور مسلمانوں کو بدنام نہ کرے کہ ایک عیسائی کو بھیک مانگتا ہوا دیکھ کر ہمارے خلیفہ کو رہا نہ گیا، تو کیا کوئی مسلمان بھیک مانگتا تو ان سے رہا جاتا؟ یقیناً نہیں۔ بہرحال حکمراں عادل ہو۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بیان فرمائی جس کا ہونا بے حد ضروری ہے، وہ ہے عدالتوں کا نظام صحیح ہو۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے جج، وہاں کے وکلاء اور بالخصوص پورے فیصلے کا جو دار و مدار گواہوں پر ہوتا ہے، گواہی دینے والے گواہ صحیح گواہی دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اس کی۔ ایک مرتبہ نصیحت فرما رہے تھے آپ اور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اتنے میں آپ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے، اور آپ یہ اس وقت کرتے تھے جب کوئی اہم بات ارشاد فرمانے والے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا۔ کہ جب پیسے لے کر، رشوتیں لے کر کوئی گواہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، جس جھوٹی گواہی پر بنیاد رکھ کے جج غلط فیصلے کر دیتے ہیں، تو بظاہر وہ 1-2 ورق کا، 1-2 صفحے کا فیصلہ رہتا ہے، لیکن پشتیں اس کی سزائیں بھگتتی ہیں۔ کہ جب مظلوم کو عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، 1000 کوشش کے باوجود، تو عدالت کے باہر وہ خود انصاف لینے کے لیے نکل جاتا ہے، وہ خود سر عام ظالم سے بدلہ لیتا ہے، قتل کرتا ہے، چاہے پھر اسے بدلے میں کچھ بھی ہو، لیکن اس کا کلیجہ اسی وقت ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس عدالت کی 4 دیواری میں انصاف نہیں ملا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدالتوں کا نظام صاف ستھرا ہو، نہ جھوٹی گواہیاں ہوں، نہ جھوٹے فیصلے ہوں، نہ مذہب کی بنیاد پہ فیصلے ہوں۔ اس زمانے میں یہی ہے، ہر اثر و رسوخ والا، ہر عہدہ دار، ہر مضبوط قسم کا دنیا کے اعتبار سے انسان جو چاہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ عدالتی نظام میں اور اس چنگل سے کس طرح ہمیں بچ نکلنا ہے، بلکہ بعض مرتبہ وہاں تک پہنچنے کی نوبت بھی نہ آئے، اس سے پہلے ہی رشوتوں کا دروازہ کھول کر اپنی برات کے سارے راستے کھول لیتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری تجویز ارشاد فرمائی۔ اور تیسری اور آخری تجویز یہ ہے کہ ان سب کے باوجود بھی اگر کوئی مجرم جرم کر لیا، چوری کر لیا، ڈکیتی ہو گئی، بدکاری ہو گئی، قتل ہو گیا، اس کے بدلے میں اور سزا میں ذرا بھی دیر نہ کرو۔ چوری ہوتے ہی اس کا ہاتھ کاٹو سر عام، ڈکیتی کرتے ہی ہاتھ اور پیر دونوں کاٹے جائیں گے اور اسے صحرا میں دربدر کر دیا جائے گا۔ بدکاری ہوتے ہی اسے سنگسار کرو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو، شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارو، اگر اس نے قتل کیا ہے تو سر عام اسے قتل کرو۔ یہ سزائیں بڑی سخت نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان سزاؤں ہی میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ ایک مجرم کو سر عام جب یہ سزائیں پاتا ہوا انسانی معاشرہ دیکھے گا، اس کی روح کانپے گی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آئندہ کبھی وہ اس طرح کی حرکت کرنے کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جب ایک مجرم کو مختلف زاویوں میں ادھر سے ادھر الجھا کر آزاد کر دیا جاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ خون خار بن کے باہر آتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب مجھے کیسے باہر نکلنا ہے آئندہ، اور اس جیسے جتنے غلط نیت والے معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو راستہ ملتا ہے کہ میں بھی ایسا کروں گا اور اسی طرح آزاد ہو جاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک قاتل پہ رحم 100 قاتل کو پیدا کرنا ہے، اور ایک قاتل کو برسر عام سزا دے دو، آئندہ 100 قاتل کے پیدا ہونے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ 3 راستے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان 3 راستوں پر عمل کر کے ہی جرائم سے آزادی اور چھٹکارا ملے گا، ورنہ صرف وقتیہ آواز سے، چیخیں بلند کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قتل تو بہت دور کی بات ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ جو اس سے کم کی چیزیں ہیں جو کم نہیں ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ عداوت ہے، ان سب سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، زندگی میں رحمتیں اور برکتیں محسوس کریں، زندگی کا سکون محسوس کریں، اور آخرت کی کامیابی اپنے ہم نام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جرائم سے اور جرائم کی طرف لے جانے والے تمام اعمال سے حفاظت فرمائے، دلوں کو صاف ستھرا رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔